یہ غزوہ احد کے بارے میں جو آخری آیات ہیں 4 وہ یہ غزوہ احد کے واقعے پر مشتمل، اور اللہ رب العزت اس میں یہ بات سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ شکست سے وہن، ضعف، استقامت، یہ چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہیں، تو ان سے، ان کے اثرات سے نکلنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بس فوراً جہاد شروع کر دو، اپنے زخم گنے بغیر، اپنی لاشیں گنے بغیر، اپنے اسباب اور ساز و سامان، نقصانات، کوئی بھی چیز گنے بغیر کہ اس شکست میں کتنا نقصان ہو گیا، کیا کیا ٹوٹ گیا، کیا کیا بکھر گیا، کون کون ساتھ چھوڑ گیا، یہ سب کچھ گنے بغیر فوراً اللہ کی راہ میں دوبارہ جہاد شروع کر دو، اللہ رب العزت کی رحمت فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تعریف فرمائی کچھ صحابہ کرام کی اور باقی لوگوں کو ان کے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا۔ یہ جو 4 آیات ہیں ان کا تعلق بھی ایک غزوے سے جس کا نام غزوہ حمراء الاسد ہے، اور یہ غزوہ احد سے بالکل متصل ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ غزوہ احد میں جب یہ مشرکین کا لشکر واپس ہو گیا، ابو سفیان نے وہ پہاڑ کے پیچھے سے حاضری لی جو بتایا تھا کہ حضور بھی زندہ ہیں اور ابو بکر بھی، عمر بھی، یہ لوگ واپس ہو گئے، تو راستے میں جہاں انہوں نے جا کر پڑاؤ کیا، پھر یہ مشورے کے لیے بیٹھ گئے، اور کسی شخص نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو مقصد حاصل کرنے گئے تھے وہ تو اگرچہ ہم نے مسلمانوں کو زخم لگائے اور 70 لوگ ان کے شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہیں سب مسلمان، لیکن ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد کو کاٹا جائے، تو حضور بھی اگر باقی ہیں، ان کے دونوں وزیر بھی باقی ہیں، تو پھر تو ہم مسلمانوں کا سمجھو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، یہ نقصان تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں ہم انہیں زخمی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں میدان احد میں، کیوں نہ واپس جا کے حملہ کریں اور زخمی حالت میں ان پر ٹوٹ پڑیں، تو وہ لوگ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم انہیں جا کر ختم کرتے ہیں۔ تو اس پر ان کا اتفاق ہو گیا، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ جاسوس روانہ کیا کہ دیکھو اگر مسلمان وہیں ہوں احد میں تو آ کر بتاؤ، تاکہ ہم جا کر مسلمانوں پر اسی حالت میں حملہ کریں اور زخمی مسلمانوں کو جا کر قتل کریں۔ تو ان کا جو جاسوس تھا یہ راستے پر تھا، اس کی کسی شخص سے ملاقات ہوئی اور اس سے بات نکل گئی کہ یہ اس لیے جا رہا ہے وہاں پتہ کرنے کے لیے، تو وہ شخص اس سے پہلے بھاگ کر میدان احد میں پہنچ گیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اسی جو ہے وہ نیت سے واپس آنا چاہ رہے ہیں کہ زخمی مسلمانوں کو آ کر کاٹیں اور شہید کریں اور آپ کے زخمی ہونے کا فائدہ اٹھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عجیب اعلان فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں اپنے دفاع کی تیاری کرو اور وہ حملہ آور ہونے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہم ان کے پیچھے جاتے اسی حالت میں، حالانکہ حضور خود اتنے شدید زخمی تھے کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اور پہاڑ میں وہ جو غار تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی، وہ پتھر اتنا اونچا ہے کہ ایک عام طاقت کا آدمی بھی تھوڑا سا ہاتھ کا سہارا لے کے اس پر، وہ پتھر ابھی بھی اسی شکل میں موجود ہے، ابھی انہوں نے چھپا دیا، وہاں باڑ لگا دیے، پہلے لوگ وہاں جاتے تھے اور دیکھتے، بالکل اسی حالت میں آج تک وہ غار اور وہ پتھر اسی طرح سلامت موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی۔ لیکن یہ ان کو ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان ایسے جہادی آثار نہ دیکھ، تو وہ جو اس پتھر پر حضور نہیں چڑھ سکے تھے، اتنی نقاہت تھی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے، حضور نے ان کندھے پر پاؤں رکھا، پھر آپ اوپر چڑھے، اتنی زیادہ تکلیف میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ آنا ہے آ جا، سب کو حکم نہیں فرمایا، میں کہ میں جاتا ہوں تو جس کو میرے پیچھے آنا ہوا جائے۔ اب صحابہ کرام اتنے شدید زخموں کی حالت میں تھے تو ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ کون جائے کون نہ جائے، تو 70 صحابہ اس حال میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑے، اور ان 70 میں بعض لوگ اتنے شدید زخمی تھے کہ ان کے جسم سے اعضاء کٹے ہوئے تھے تو ایسے ساتھ لٹک رہے تھے، جب کسی کا بازو کسی کا، تو انہوں نے وہ کھینچ کر الگ کر دیے، جدا کر دیے تاکہ یہ سفر میں تکلیف نہ دے، اپنے اعضاء خود الگ کر دیے جسم سے۔ اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھسٹتے ہوئے زمین پر چلتے ہوئے جا رہے تھے، وہ قدموں پر چلنے کے قابل نہیں تھے، اتنے زخم کی حالت میں تھے کہ اٹھ کر نہیں چل سکتے تھے، تو زمین پر بیٹھ کر اس طرح گھسٹ کر حضور کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو ان کا جو قاصد آ رہا تھا مشرکین کا، اس نے دور سے دیکھا کہ مسلمان اسی طرح زخموں میں اور کوئی اس طرح گھسٹتے ہوئے، کوئی کسی کو اٹھائے ہوئے اور تلواریں لہراتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ بھاگا، اس نے مشرکین کو بتایا کہ تم ان کا پیچھا کرنے کی سوچ رہے ہو، وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اسی حالت میں۔ تو یہ مشرکین پھر گھبرا کے اور ڈر کر بھاگ گئے کہ زخمی شیر آ رہے ہیں، یہ بہت برا اثر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، خاص طور پر یہ دیکھو، ابھی بدر میں لاشیں نہیں گنی کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے، ابھی اپنے زخموں کا علاج نہیں کیا، زخموں پر ابھی تک پٹی تک نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر یہ امر آ گیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، تو فوراً اسی حالت میں وہ لوگ نکل پڑے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان پر دیکھو شکست ان کے دل پر نہیں آئی. اور بات یہ کل آپ نے مکتوب پڑھا نا, مکتوب میں کیا لکھا ہوا تھا وہ بابا جی کا مقولہ کہ مرد کو کون ہرا سکتا ہے سوائے اس کے, خود اس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. ہار ہوتی تب ہے جب کوئی تسلیم کر لے کہ میں ہار گیا ہوں. جب تک کوئی یہ کہتا نہیں کہ میں ہار گیا ہوں تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کبھی بھی نہیں منا سکتا, اور وہ یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں جیت گیا ہوں. تو انہوں نے بس, باقی لوگوں نے یہ اعلان کر دیا دل سے کہ ہم ہار گئے ہیں, زخمی ہیں, نہیں جا سکتے, اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں ہارے ہرگز, اس زخموں میں بھی ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سب سے زیادہ پسند آئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما کر ان کو مسلمانوں کے لیے مثال بنا دیا کہ سارے یہ کام کیا کرو. جب بھی اس طرح زخم لگ جائیں اور اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو بس فوراً, اور جہاں یہ کام ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نصرت وہاں پر فوراً آتی ہے.